بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اپنے رب کی تعریف بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اس کے بعد جو دل چاہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگے۔ ہر دعا سے پہلے درود ابراہیم کا پڑھنا لازمی ہے۔ درود ابراہیم کے بنا دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ درود پاک کی اتنی اہمیت ہے۔ آج کا ویڈیو میرا توبہ اور استغفار سے ریلیٹڈ ہے، اور میری ایک کمنٹ سیکشن میں بار بار ایک بھائی تھے جو سوال کر رہے تھے کہ بتائیے کہ استغفار اور توبہ کے بعد دعا کس طرح سے کی جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ توبہ اور استغفار کے بعد دعا کس طرح سے کی جائے، دعا کی کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بات سمجھ لیجئے کہ توبہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کو بشارت دے دو کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو میں قبول کر لوں گا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، یہ گناہ معاف فرما دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب جو گناہوں پر بہت سخت پکڑ کرتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، لہٰذا اس کے گناہ معاف کر دیے۔ پھر اس نے دوسرا گناہ کر لیا اور کہا، اے اللہ، میں نے اور گناہ کر لیے، اسے معاف فرما دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور گناہوں کے سبب پکڑ لیتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ پھر اس شخص نے اور گناہ کر لیے اور عرض کیا، اے اللہ، میں نے پھر گناہ کیے ہیں، میرے اس گناہ کو معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان پر مقتضا بھی کرتا ہے، اس کے سبب اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، وہ جو چاہے اعمال کرے۔ حضرت مجیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو چاہے اعمال کرے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم و قابر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہے کہ جب میرا یہ بندہ گناہ کرے گا فوراً ہی گناہ سے توبہ کر لے گا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اور اس کا یہ طریقہ ہو کہ گناہ کرتا ہے تو سچے دل کی گہرائیوں سے توبہ کر لے، تو ایسی صورت میں اسے گناہ نقصان نہیں دیں گے۔ اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زبان سے توبہ کرے مگر دل سے گناہوں سے نفرت کا اظہار نہ کرے اور بار بار گناہ کرنے لگ جائے، کیونکہ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ بے شک جی، تو آپ لوگ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگ کو یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ گناہ اگر کرتے ہیں، بار بار بھی گناہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک گناہ کیے جا رہے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں اور زبان سے توبہ ہوتی ہے لیکن دل سے گناہوں سے نفرت کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی سائن دیا کہ ہم لوگ ایک کے بعد جب ایک گناہ کرتے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب علم ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ بندہ اگر گناہ کرے گا تو فوراً توبہ کر لے گا۔ اور کون ایسا شخص ہے جو بار بار گناہ کرتا ہے لیکن صرف دکھاوے کے لیے جھوٹی توبہ جو ہے وہ کر لیتا ہے، تو اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ توبہ اور استغفار اگر آپ کر رہے ہیں، صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ استغفار بھی کر رہے ہیں، تو آپ کی توبہ بھی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے ہونی چاہیے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ توبہ اور استغفار تو کر رہے ہیں لیکن گناہوں سے نفرت نہیں کرتے، گناہوں سے بچنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، صرف زبان سے استغفر اللہ ہے لیکن دل سے جو ہے آپ ان گناہوں سے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں۔ بہرحال فرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، توبہ کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دوست ہے اور اس انسان کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ جو انسان سچی توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو گناہوں کی یاد میں شرمندہ ہو گیا اور اس کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف سے کانپ گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔
جو انسان دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، جو انسان دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، کیونکہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح سے سامان کو لگ جاتی ہے، اور دلوں کی زنگ صاف ہوتی ہے استغفر اللہ کرنے سے، توبہ کرنے سے۔ جب انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں اس نے بہت گناہ کیے ہیں، آگے وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، اللہ پاک کی نافرمانیاں نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ سچی اور پکی کریں اور گناہوں سے بچنے کی جی جان کے ساتھ میں کوشش کریں۔ اب میں آپ لوگ کے ساتھ میں جو ہے وہ دعا کے الفاظ میں ذکر کرتی ہوں، جس طرح سے میں بھی دعا کرتی ہوں۔ ان الفاظوں کو آپ چاہیں تو نوٹ کر لیجئے کاپی پر، جس طرح سے میرے پاس میں نوٹ ہے، میں آپ لوگ کو جو ہے وہ اسکرین پہ بھی دکھا رہی ہوں۔ باقی آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے اکارڈنگ اس میں تھوڑی بہت چینجز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور میں زیادہ جلدی نہیں بولوں گی، سلو بولوں گی تاکہ آپ لوگ آرام سے نوٹ ڈاؤن کر سکیں۔ تو آپ لوگ نے جو ہے وہ آمین لازمی کہنا ہے، تو آپ لوگ نے اس طرح سے دعا کرنی ہے: یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ کا سخت نافرمان بندہ یا بندی ہوں، میں فرما برداری کا ارادہ کرتا یا کرتی ہوں، مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے فیصلے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میری اصلاح ہو، مگر ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ کی سخت نالائق، نافرمان، گناہ گار بندی ہوں، میں تو عاجز ہوں، آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ میرا قلب ضعیف ہے، گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں، آپ ہی قوت دیجیے۔ میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں، آپ ہی غیب سے میرا سامان نجات پیدا کر دیجیے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو گناہ میں نے اب تک کیے ہیں انہیں اپنی بے مثال رحمتوں سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرا رواں ذرہ ذرہ گناہوں میں گھرا ہوا ہے، آپ اس کو اپنے نور سے پاک اور صاف کر دیجیے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہیں، میری مدد فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ لوگ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا کے الفاظ جتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ دعاؤں میں تاثیر آتی ہے، اور آپ لوگ اس طرح سے دعا کریں گے تو ثم انشاءاللہ آمین آپ لوگ کی دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جلدی قبول ہوں گی۔ میرا اپنا تجربہ ہے، بھائی نے سوال کیا تھا تو میں نے ان بھائی کے کہنے پر جو ہے وہ یہ والا ویڈیو بنایا ہے تاکہ میں آپ سب کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکوں۔ امید کرتی ہوں میں ان بھائی کو جو ہے وہ ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور آپ لوگ اب اسی طرح سے دعا کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔